اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ آپ بھی پڑھ لیجئے درود و سلام پڑھنے کا وہ ثواب ہے کہ اگر ایک پڑھنے میں درود رکھ دیے جائے اور آج تک ہم نے جتنے اعمال کیے ہیں ایک پڑھنے میں وہ رکھ دیے جائے تو اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم وہ پڑھنا جس میں درود رکھا جائے گا وہ پڑھنا پھر بھی بھاری رہے گا۔ تو ایک بار سب مل کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ آج ہم حضرت عثمان غنی کے چند واقعات کے بارے میں دیکھیں گے کہ اسی مہینے کے 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی کو مظلوم محفوظ شہید کیا گیا۔ شہادت کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں، اگر آپ چاہیں تو میرے چینل پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وقت تھا ہجرت کے 9 سال بعد کا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند سو صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل کر حدیبیہ کے مقام پر آ کر پڑاؤ کرتے ہیں۔ اب آگے کیونکہ مکہ مکرمہ شروع ہو جاتا ہے تو جب بھی کسی ریاست کے اندر محفوظ یا حفاظت کے ساتھ رہنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ یا تو اس ریاست کے کسی امیر یا کسی بڑے سردار نے آپ کو دعوت دی ہو، یا پھر آپ اپنی طرف سے اجازت طلب کر کے کسی ریاست کے اندر داخل ہوں تو وہاں آپ محفوظ رہتے ہیں، وہ ریاست آپ کو حفاظت فراہم کرتی ہے۔ اپنی دور اندیش نظر سے اور اپنی عادلانہ صلاحیتوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفیر منتخب کیا اور حدیبیہ کے مقام سے وہ سفیر مکہ مکرمہ میں بھیجا تاکہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے اور ہم عمرہ کر سکیں۔ تو اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر مقرر کیا گیا۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اس موقع پر 2 ارشادات فرمائے تھے۔ پہلے وہی کہ مکہ مکرمہ میں آپ جا کر ان کے جو بڑے سرداران ہیں ان سے آپ طواف کرنے کی، عمرہ کرنے کی اجازت طلب کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمرے کی غرض سے آئے ہیں، کسی قسم کی جنگ کی غرض سے نہیں، یا کسی قسم کے صرف زیارت کی غرض سے آئے ہیں۔ ہم نے عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے اور زمزم پینا ہے اور ہم چلے جائیں گے۔ اور دوسرا ان غلاموں کو جو ایک عرصہ سے یا پھر مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنے کے بعد سے یا پھر کسی جنگ میں جو غلام بنے تھے ان سب کو حضرت عثمان غنی کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ کی تکالیف کے جو دن ہیں وہ چند رہ گئے ہیں، قریب اللہ تعالیٰ دین اسلام کو فتح عطا فرمائے گا اور مکہ مکرمہ فتح کر لیا جائے گا۔ اور یہ بات سچ تھی، واللہ سچ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چند ہی عرصہ بعد مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا تھا، اور وہ واقعہ جو آپ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی نے کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کے جو اذان دی تھی وہ سب یاد کرتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی جب تشریف لے گئے مکہ مکرمہ کے اندر تو حضرت عثمان غنی کی کیونکہ آبائی جائیداد مکہ مکرمہ میں موجود تھی، یہاں پر ایک واقعہ اگر میں شامل کروں، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا۔ حضرت عثمان غنی مکہ مکرمہ میں جب تشریف لاتے تو مقصد نہیں پوری نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے جب یہ بات نوٹ کی تو حضرت عثمان غنی کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، وقت کے خلیفہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لاتے تھے، یا حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر فاروق جب مکہ مکرمہ آتے تھے تو ہمیشہ قصر نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ مکہ مکرمہ آتے ہیں مدینہ منورہ سے تو ہمیشہ نماز پوری ادا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا کہ حضور کی یا حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر فاروق کی مکہ مکرمہ میں کوئی جائیداد نہیں تھی، میرے گھر نہیں، میرے مکہ مکرمہ میں باغ ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی ایک خاندانی، ایک قبائلی خاندان سے تعلق تھا اور ایک طاقتور خاندان سے آپ کا تعلق تھا۔ تو حضرت عثمان غنی جب مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے تو انہوں نے مکہ مکرمہ کے اس وقت کے سرداروں سے اور ابو جہل سے یہ بات
ملاحظہ کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمائی تھی کہ ہم صرف عمرے کی غرض سے آئے ہیں، ہم نے عمرہ کرنا ہے، کوئی جنگ نہیں کرنی یا کوئی کنورسیشن یا کوئی بات چیت کی غرض سے ہم نہیں آئے، ہم نے عمرہ کرنا ہے اور چلے جانا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی اس بات پر ابو جہل نے کہا آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لا چکے ہیں، آپ کعبے کا طواف کریں، حجر اسود کو چومیں، زمزم کو پئیں، رمی کریں، طواف کریں، زیارت کریں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، لیکن ہم آپ کے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کیا ہی خوبصورت بات کہی کہ بے شک عمرہ کرنے کی میری سالوں کی مدت کا انتظار اب ختم ہوتا ہے، میں عمرہ کروں گا ضرور، لیکن خدا کی عزت کی قسم میں عمرہ اس وقت کروں گا جب میری قیادت میں اللہ کے نبی ہوں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مدینہ منورہ جائے بغیر عمرہ ہو جاتا ہے، مدینہ منورہ جائے بغیر حج ہو جاتا ہے؟ وہ اللہ کے بندوں، مدینہ جائے بغیر حج تو ہو جاتا ہے، لیکن مدینے والے کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قرآن کے اندر کہ حضور سے حج کے ارکان، اب دیکھو حج کا جو مین رکن ہے، حج صرف فرض کر دیا گیا تھا قرآن کے اندر، ان کی مین جو رکن ہے اس کو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ قرآن میں بیان نہیں ہے، حج بیان کیا حضور نے، جس نے سکھایا اگر آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے تو آپ نے کیا سیکھا؟ بہرحال یہاں پر بھی کیونکہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ حضور عثمان تو طواف کر رہے ہوں گے، زمزم پی رہے ہوں گے، موجیں ہوں گی، زیارت کر رہے ہوں گے۔ تو حضور نے اس صحابی کے چہرہ مبارک بڑے غور سے دیکھا اور کہنے لگے کہ عثمان کو تم زیادہ جانتے ہو یا میں زیادہ جانتا ہوں؟ صحابی نے کہا بے شک آپ زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو جب حضرت عثمان غنی مکہ مکرمہ میں گئے تو ابو جہل کی بات چیت میں کافی وقت، کافی مدت گزر گئی، تو کیونکہ یہاں حدیبیہ کا مقام تھوڑا سا رستے سے ہٹ کر ہے مکہ مکرمہ کے، تو یہاں پر ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کا مرتبہ و مقام کے بارے میں بتانا تھا، حضرت عثمان غنی کی اعلیٰ مرتبے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتانا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور ان سے بیعت لینے کا فیصلہ کیا، جس سے آج ہم بیعت رضوان کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن میں واضح الفاظ میں ارشاد ہے کہ رب ان سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا اس بیعت کا کیا اجر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے آج ہاتھ پر بیعت کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تحقیق اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے نیچے میرا ہاتھ تھا، اس کے اوپر حضرت علی کا ہاتھ تھا، اس کے اوپر باقی صحابہ اکرام کا ہاتھ تھا، اور سب سے اوپر رب نے اپنا قدرت کا ہاتھ رکھا تھا۔ حالانکہ بیعت پہلے ہو چکی تھی، بڑی بڑی بیعتیں ہوتی ہیں، مسجدوں میں بیعتیں ہوتی ہیں، مزاروں میں بیعتیں ہوتی ہیں، ان کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن یہاں پر نام لے کر بتایا گیا کہ وہ جو درخت کے نیچے بیعت کی، اللہ ان سے راضی، تحقیق اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ جانتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کا مرتبہ و مقام دنیا کے سامنے واضح کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بیعت لی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور پھر بعد میں جب پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید نہیں کیا گیا، اس طرح ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ و مقام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضرت عثمان کے تعلق تھا، حضرت فاطمہ کے ساتھ، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے
ایک دفعہ کا ذکر ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج جو جنت البقیع ہے، اس وقت یہ باغ ہوا کرتا تھا، اور اس باغ میں ایک یہودی اپنی بکریاں باندھا کرتا تھا، اپنے جانور چرایا کرتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس باغ کے پاس سے گزر ہوا، اور جب گھر تشریف لائے تو کچھ دیر بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عثمان، اگر اس جگہ تو جانا، اس جگہ بڑی اچھی ہے، ذرا دیکھ کے تو آؤ اس جگہ کو، وہ جگہ بڑی اچھی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی سی بات کی، حضرت عثمان چلے گئے، اور چند لمحات کے بعد جب حضرت عثمان آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہی بات میں پوچھ دیا کہ اے عثمان، تم مجھے کا دیکھ کر آئے تھے؟ تو حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حضور، میں دیکھ کے بھی آیا تھا اور خرید کے بھی آیا تھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں صرف دیکھنے کا کہا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی نے تاریخی الفاظ جن کو سنہری لفظوں میں لکھا گیا ہے، حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی، بے شک آپ نے صرف دیکھنے کا کہا تھا، لیکن آپ نے ساتھ میں یہ بھی تو کہا تھا نا کہ اے عثمان، وہ جگہ بڑی اچھی ہے۔ تو اب جب نبی کو کوئی اچھی جگہ لگ جائے، وہ کسی یہودی کے پاس یا عیسائی کے پاس تو رہنی نہیں چاہیے، اسی لیے میں وہ خرید لایا۔ ایک اور واقعہ میں سناؤں تو حضرت عثمان غنی جب مسجد کی توسیع کرنے کا واقعہ تھا، تو حضرت عثمان غنی ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد کی جو جگہ تھی وہ ایک یہودی کے پاس تھی، مسجد کے ساتھ کی جو جگہ، منہ مانگی قیمت، اس کی جگہ کی قیمت اتنی بنتی نہیں تھی، لیکن منہ مانگی قیمت دے کے حضرت عثمان غنی نے وہ جگہ خریدی اور مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی، اور اس مقام پر بھی حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ہجرت کے چند سال بعد ہی، کیونکہ جو عرب ملک ہے وہاں پر کنووں ہی سے پانی کا ذریعہ ہے، وہاں سمندری پانی تو اس طرح آتا نہیں ہے، کنویں ہی ہے پانی کے، وہاں ویسے کھارا پانی ہے، لیکن مدینہ منورہ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جو کہ یہودی کے پاس تھا، وہ اس پانی کو بیچا کرتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے؟ حضرت عثمان غنی اس مجلس کے پاس سے گزر رہے تھے، تو حضرت عثمان غنی کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کا اجر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، میری جیب میں جنت کا ٹکٹ ہے، چاہو تو لے لو۔ عثمان غنی کو بڑا جلال آیا اور گئے فوراً اس کنویں کے مالک کے پاس۔ جس بندے کی جتنی حیثیت ہوتی ہے نا، قیمت ہمیشہ اسی حیثیت کے مطابق لگاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی گئے تو یہودی تھا، پانی نکال رہا تھا، جب اس سے اس کنویں کی بات کی کہ اے یہودی، تو اس کنویں کو بیچ کیوں نہیں دیتا؟ وہ جانتا تھا کہ یہ میرے سے کنواں خریدنے آئے ہیں، تو اس نے پہلے انکار کر دیا کہ میں کنواں نہیں بیچوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا منہ مانگی قیمت دوں گا، قیمت لگائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نادیدہ غلام حضرت عثمان غنی نے خرید لی۔ اس یہودی نے قیمت لگائی 3000 دینار، صرف 600 دینار کا کنواں تھا وہ، یہودی نے قیمت لگائی 3000 دینار۔ حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا، بندے کی جتنی اوقات ہوتی ہے اسی حساب سے قیمت لگاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم، میں گھر سے 40,000 دینار لے کے نکلا تھا، اگر تو 40 بولتا میں تجھے 40 دے دیتا۔
وہ یہودی بڑا حیرت زدہ ہوا کہ اے عثمان، تو تاجر ہے اور کوئی عام تاجر نہیں، عالمی سطح کا تاجر ہے، اور تو جانتا ہے کہ اس کنویں کی قیمت 600 سے 700 دینار سے زیادہ نہیں ہے، لیکن تو 40,000 دینار دے رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا جو آج المناک سبق ہے ہمارے لیے۔ حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر میں صرف 40,000 دینار تھے، اگر اس سے زیادہ ہوتے تو میں اس سے زیادہ لے کر آتا، کیونکہ تجھے نہیں پتا کہ جس کنویں کی طرف نبی نے ایک دفعہ دیکھ لیا نا، اس کی بھی وہ قیمت ہے جو تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تو اللہ سے کاروبار کرتا ہوں تو میں اتنا بڑا تاجر ہوں، تو اللہ سے کاروبار کر کے تو دیکھ۔ اور وہ کنواں خرید کر جب وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے، تو اس یہودی کی ایک یہ شرط بھی تھی کہ ایک دن کنواں آپ استعمال کریں گے، ایک دن میں استعمال کروں گا۔ جس دن وہ کنواں استعمال کرتا تھا وہ پانی کو بیچا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا دن ہے اس میں فری میں لے کے جاؤ، خود بھی پیو، باقیوں کو بھی پلاؤ۔ تو مجبور آ کر جب اس سے کوئی خریدنے والا نہیں تھا تو 3,000 اور دے کر وہ کنواں کا ایک دن بھی حضرت عثمان غنی نے خرید لیا، اور 6,000 دینار میں پورا کنواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا ٹکٹ بھی حاصل کیا، اور کنواں بھی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ایک واقعہ میں سناؤں آپ کو۔ میرے استاد حضرت اجمل رضا قادری صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ مالا والے سخی نہیں ہوندے، مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، کیونکہ وہ رہنے دیتے ہی نہیں ہے نا اپنے پاس، وہ جو آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو جو اپنے پاس مال رکھتے ہیں نا، مالا والے سخی نہیں ہوندے، وہ پھر سخی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ 1000 فوجیوں کا خرچہ، آج کی زبان میں اگر بولوں تو 1000 فوجیوں کا خرچہ چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی طرف سے پورا گھر کا سامان دیا، حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان دیا، حضرت علی نے دل کھول کے دیا۔ لیکن حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ اعلان کیا تو میں کھڑا ہوا، میں نے کہا 200 اونٹ، مطلب 200 فوجیوں کا خرچہ میری طرف سے۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میرے پاس کل جو تھے نا، گھر کی ساری جمع پونجی ملا کر بھی اگر میں لے آؤں، آگے پیچھے سے پکڑ کر بھی لے آؤں، تو 800 فوجی کا خرچہ بنتا تھا، 1000 کا نہیں بنتا تھا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 فوجی کا خرچہ بولا تھا۔ تو پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو میں نے 200 فوجی کا لکھوا دیا۔ دوبارہ اعلان کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ اعلان کیا کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا، کیونکہ سب پہلے دے چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میں نے اپنا گربان پکڑ لیا ہے کہ میرے نبی کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہ عثمان کی حالت ہو گئی ہے کہ نبی کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے تیسرا اعلان کیا تو میں نے کہا حضور 200 اور لے لیجئے۔ جب چوتھی بار حضور نے اعلان کیا تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ حضور آپ اعلان اب نہیں کریں گے، اب 1000 کے 1000 فوجی کا خرچہ میرے ذمہ ہے۔ وہ جو 200 فوجیوں کا خرچہ ہے وہ میں نے کسی سے پکڑ دھکڑ کر 1000 پورا کیا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ ابھی جنگ نہیں ختم ہوئی تھی کہ جنگ سے ہم واپس آئے ہی تھے کہ جس مال تجارت سے مجھے منافع کی امید بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے 11% سے زیادہ مجھے منافع عطا فرمایا۔ سب صحابہ حضور کے مختلف خصوصیات کے مظہر تھے۔ صحابہ کرام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پائی جاتی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے مظہر تھے، اور خلق میں سب سے اونچا مقام شرم و حیا کا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی شرم و حیا کے ایسے پیکر تھے جس کی مثال دنیا فانی میں نہیں ملتی۔ حضرت عثمان غنی کا وہ واقعہ تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرام گاہ میں تشریف فرما تھے تو حضرت عائشہ بھی آپ کے ساتھ تشریف فرما تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق جب تشریف لائے، دروازے پر دستک دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں اندر بلا لیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرام گاہ میں تشریف فرماتے رہے۔
حضرت ابوبکر صدیق آئے اور ایک طرف بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ساتھ والے حجرے میں چلی جائیں. تو حضرت عمر فاروق اندر تشریف لائے اور ایک جگہ آ کے بیٹھ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرام گاہ پر تشریف فرماتے رہے. تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی. اب جب پوچھا گیا تو حضرت عثمان غنی تشریف لائے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, اٹھ کر اپنے کپڑے سنوارے اور پھر کہا کہ اب عثمان کو آنے دو. حضرت عثمان تشریف لائے اور بیٹھے اور بات چیت ہوئی. پھر جب یہ تینوں اصحاب چلے گئے تو حضرت عائشہ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ کیا ماجرا تھا جب میرے والد اکرامی آئے, حضرت عمر فاروق ہے, حالانکہ جلال حضرت عمر فاروق کا زیادہ ہے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ, میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے. حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ حضرت عثمان غنی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس ہاتھ سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس ہاتھ سے میں نے کبھی غلاظت کو ہاتھ نہیں لگایا. جس آنکھوں سے میں نے نبی کو دیکھا تھا اس آنکھوں سے میں نے دوبارہ اپنی شرم گاہ کو کبھی دیکھا ہی نہیں. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں اپنی چار دیواری کے اندر اپنے غسل خانے کے اندر بھی اپنے کپڑوں سمیت نہاتا ہوں. حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا. حضرت عثمان غنی بہت نفیس تھے. نفیس سے یہ مراد نہیں کہ مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے تھے. حضرت عثمان غنی سادہ کپڑے پہنتے, لیکن ان کے کپڑوں میں کبھی کوئی داغ نہیں ملتا تھا, ان کے چہرے پہ کبھی کوئی دھبا نہیں ملتا تھا. ایک صحابی نے جب حضرت عثمان غنی سے پوچھا کہ سجنے سنورنے میں کتنا وقت دیتے ہو, حضرت عثمان غنی نے کہا کہ وقت ہی کہاں ہوتا ہے خود کو دینے کا. جب انہوں نے پوچھا کہ اتنے نفیس کیسے رہتے ہو, تو انہوں نے کہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو دیا ہے وہی مجھے تازہ دم کر دیتا ہے. دن میں جب 6-7 بار وضو کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے سے زیادہ چہرہ کھل اٹھا ہے. حضرت عثمان غنی کی ان چند صفات پر جو میں نے یہ ویڈیو بنائی, مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی میں اپنے اللہ کی ذات سے معافی کا طلبگار ہوں. امید ہے کہ آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں. جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا الحمدللہ.